جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا گیا حضرت عائشہ سے کہ آپ کی زندگی میں سب سے مشکل وقت ایسا کون سا تھا جو آپ نے دیکھا ہو، کیا یہ غزوہ احد تھا؟ ان کے دانت مبارک جو ہے وہ بھی ٹوٹ گئے تھے، اور حتیٰ کہ یہ بھی افواہ پھیل گئی تھی کہ وہ شہید ہو گئے۔ حضرت عائشہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں پوری زندگی، اور وہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھیں، ان کو مکہ کے دور کے بارے میں اتنا نہیں پتا تھا کیونکہ وہ اس وقت بہت زیادہ جوان تھی، لیکن ان کا جواب پھر بھی یہ تھا کہ مشکل وقت کوئی مدینہ میں نہیں آیا، مشکل وقت جو ہے وہ مکہ میں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب میں طائف گیا تھا، مدینہ میں آنے سے پہلے میں طائف گیا تاکہ ان لوگوں سے میں بات کروں، لیکن اس کے بدلے میں انہوں نے مجھ پر پتھر پھینکے، حتیٰ کہ اتنا نقصان پہنچایا کہ میرے پاؤں تک جو ہے وہ خون آ گیا۔ اور تاریخ دان یہ کہتے ہیں اگر کسی کا اتنا خون بہے کہ اس کے پاؤں تک وہ خون پہنچ جائے یا اس کے پاؤں بھیگ جائیں اس کے خون سے، تو یہ بہت زیادہ تشدد ہوتا ہے۔ اور ایسا ہی ہوا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پاؤں ہیں وہ ان کے نالین کے ساتھ چپکے ہوئے تھے اور ہر طرف خون بہ رہا تھا، اور حضرت زید بن حارثہ ان کی حفاظت فرما رہے تھے وہاں پہ۔ سوچیں، آپ کوئی بچہ ہے، اس کو کوئی مار کے چلا جاتا ہے اور پولیس والا آئے اور آپ کو یہ کہے کہ مجھے بتاؤ کیا اس نے آپ کو جسمانی طور پہ مارا ہے، اور آگے سے آپ کہیں جی ہاں، کیا آپ یہ کہیں گے اس وقت نہیں اس نے نہیں مارا مجھے؟ اور وہ جس نے آپ کو مارا ہو وہ آپ سے آ کے کہے تم نے پولیس کو کیوں نہیں بتایا میرے بارے میں، اور آپ آگے سے یہ کہیں کہ میں تمہیں معاف کرتا ہوں، ہو سکتا ہے ایک دن آپ مسلمان ہو جاؤ، یا ہو سکتا ہے کہ ایک دن آپ کے بچے مسلمان ہو جائیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایگزیکٹلی یہ کیا تھا۔ جب پہاڑوں کا فرشتہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اس وقت اس مقام پر دو بہت بڑے پہاڑ تھے، اور وہ فرشتہ یہ کہہ رہا تھا کہ میرے پاس اللہ کا حکم ہے۔ چیک کریں سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کا اپنے نبی کے ساتھ کیا کنیکشن تھا۔ کوئی پولیس نہیں آ رہی، کوئی سیکیورٹی نہیں آ رہی، اللہ تعالیٰ خود بھیج رہے ہیں اور ان کو یہ فرما رہے ہیں کہ پوچھیں میرے یہ نبی کیا چاہ رہے ہیں۔ اور وہ فرشتہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرماتا ہے کیا میں ان کو ان دو بڑے پہاڑوں کے درمیان کچل دوں؟ اور وہ جو فرشتہ تھا وہ غصے سے بول رہا ہے، اور اس کو غصہ ہے اس بات پہ، اس نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ کیا ہوا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بدلے میں دیکھیں کیا خوبصورت جواب دے رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح رحمت سے پیش آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ نہیں، اور پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ بچوں کی وجہ سے، ان کی وجہ سے نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں کی وجہ سے معاف کر دیا۔ کیا کبھی آپ نے یہ سوچا کہ بچے جو ہیں وہ کتنے محبوب تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی ان کی عزت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی امید تھی ان بچوں سے، کہ آپ کو یہ امید ہوتی تھی کہ ایک دن یہ بچے یہ مسلمان ہو جائیں گے، یہ ایمان لے آئیں گے، یہ طائف کو ایک مسلمان شہر بنا دیں گے۔ یہ ہوتا ہے ویژن، سبحان اللہ۔ یہ صرف خون کے بارے میں نہیں ہے، اور نہ ہی اس میں کوئی انا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی محسوس نہیں کیا کہ انہوں نے میرے سے برا برتاؤ کیا۔ یہ اس بارے میں تھا کہ ان کو اس دنیا سے چاہیے کیا تھا۔ آپ کو کیا توقع ہے لوگوں سے؟ کیا آپ ان کو مارنا چاہتے ہیں، یا آپ ان کو بدلنا چاہتے ہیں، ان کو اندر سے بدلنا چاہتے ہیں؟ اس کے لیے آپ کا ایک مقصد ہونا چاہیے، ایک تعلیم، ایک رواداری، ایک رحم کا معاملہ۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے کہ میرے نزدیک سب سے محبوب چیز دعا کرنا اور دعا کرنا اور دعا کرنا ہے، لیکن جو چیز ان کے لیے اس سے بھی زیادہ محبوب تھی نا، وہ یہ تھی کہ وہ بچوں کو روتا ہوا دیکھتے تھے۔ اسی وجہ سے جب وہ نماز پڑھا رہے ہوتے اور رونے کی وجہ سے وہ اپنی نماز کو چھوٹا کر دیتے تھے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کوئی ایسا شخص جو اپنی فیلنگز کو، اپنی خوشیوں کو، اپنی چیزوں کو جو کرنا چاہ رہا ہے ان کو چھوڑ دیتا ہے، اور یہ سوچتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی بڑا مقصد ہوگا، اور مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ بچہ خاموش رہے اور اس کی ماں جو ہے وہ بھی پرسکون رہے۔